اور جب وہ نزدیک آیا تو شہر کو دیکھ کر اس پر رویا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ یہ ایک دکھی، پریشان کن اور بے بسی کا عالم ہے جب یسوع مسیح اس شہر کے آخری سفر پر ہے اور اس شہر کو دیکھتا ہے اور اس شہر کی خوبصورتی، دلکشی، رنگینی، عظمت، حشمت کو دیکھ کر وہ روتا ہے۔ حالانکہ یہ شہر کون سا شہر؟ یروشلم شہر۔ حالانکہ یہ شہر اس دور کا ایک خوبصورت شہر ہے، عالی شان شہر ہے، بڑی عظمت والا شہر ہے۔ بہت سے انبیاء اور بہت سے بادشاہ اس شہر سے تعلق رکھتے آتے جاتے ہیں۔ یہ داؤد بادشاہ کا شہر ہے۔ یہ شہر باپ ابراہیم کا شہر ہے، لیکن اتنی خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی یسوع آج اس شہر پر رویا، اور اس کے رونے کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ جب آدمی کوئی روتا ہے اس کے دل میں غم ہوتا ہے، اس کو کنسرن ہوتا ہے، اس شہر سے اس کو پیار ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری سفر کر رہا ہے شہر کی طرف، تو پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب اس شہر کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ایک بات یسوع کرتا ہے اپنے دل میں، کاش تو اسی دن میں ان باتوں کو جانتا جو تیری سلامتی کی ہے، جو تیری سلامتی کی۔ اب تجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں تو دیکھے گا، بعد میں تو سمجھے گا، بعد میں تو جانے گا کہ تیری سلامتی کس طرح تیری آنکھوں کے سامنے برباد ہو۔ بعد میں تو جانے گا۔ یسوع کے رونے کی وجہ سے پہلے میں چند باتیں اس شہر کے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یروشلم کا شہر ابتدا میں اسے سالم کا شہر کہا گیا۔ اس کا ابتدائی نام جو ہے وہ سالم ہے۔ کیوں سالم ہے؟ کیونکہ یہ شہر کنانی دیوتا کے نام پر بنایا گیا تھا، اور اس دیوتا کا نام سالم تھا، جس کا مطلب ہے سلامتی کا شہر۔ اور اس شہر ہی میں پہلی مرتبہ باپ ابراہیم کی ملاقات ایک کاہن سے ہوتی ہے، جسے ملک صدق کا کاہن کہا گیا۔
اور یہ ملک صدق کا کہن اور سالم کا بادشاہ بھی تھا، جسے خدا باپ ابراہیم نے اپنی ساری چیزوں میں سے دے یقی دی۔ وہاں سے دے یقی کا آغاز ہوا، اور یہ سالم کا بادشاہ ملک صدق اسی شہر سے تعلق رکھتا تھا، اور یہیں پر باپ ابراہیم کی اس سے ملاقات ہوئی، اور اس شہر کو بڑے خوبصورت نام دیے گئے، خدا کا شہر، خداوند کا شہر، رب الافواج لشکروں کے خدا کا شہر، سلامتی کا شہر۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ یشوع کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسے یروشلم کا نام دیا گیا، اسے یروشلم کا نام دیا گیا، اور یہ شہر بڑی دفعہ تباہ اور برباد ہوا، بڑی دفعہ تباہ اور برباد ہوا۔ تباہی کا ذکر، بربادی کا ذکر یسوع نے سن رکھا تھا کہ اس شہر کے ساتھ اور اس شہر کے آباسیوں کے ساتھ، رہنے والوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا تھا۔ یہاں کے رہنے والوں کو جلاوطنی میں لے جایا گیا، غلام بنا لیا گیا، نوکر بنا لیا گیا، اور اپنے وطن سے، اس وطن سے نکال کر کسی اور وطن میں لے جایا گیا۔ یسوع کو یہ ساری بات نظر آ رہی تھی کہ اس شہر کے ساتھ پھر ایک مرتبہ یہ حالات ہونے والے ہیں، یہ حالات ہونے والے ہیں۔ اسی لیے یسوع اس شہر کو دیکھ کر اس پر رویا، اور اس کے بعد تھوڑی سی یسوع اس کے بارے میں پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ پیشن گوئی کیا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے۔ یسوع ایک نبی کی حیثیت سے بھی آج ایک بڑی نبوت کر رہا ہے۔ کیا نبوت ہے؟ کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے، تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے، شہر کو گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں خاک میں ملائیں گے، اور وہ تجھ میں پتھر پر پتھر نہ چھوڑیں گے۔ یہ ایک بڑی پیشن گوئی تھی، بڑی پیشن گوئی تھی جو یسوع نے کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی سن 70 میں پوری ہو گئی، سن 70 میں پوری۔ یسوع کے وفات کے بعد، اس کے جھوٹنے کے بعد اور اس کے آسمان کے جانے کے بعد یہ پیشن گوئی پوری۔ رومیوں نے اس شہر کا ستیہ ناش کر دیا، تہس نحس کر دیا، شہر مکمل طور پر برباد ہو گیا، اور وہ ہیکل جو سلیمان بادشاہ نے اور دوسرے بادشاہوں نے اور دوسرے نبیوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے، سلیقے کے ساتھ، کرینے کے ساتھ، قیمتی سے قیمتی پتھروں، ہیروں، جواہراتوں، سونے چاندیوں سے اسے بنایا تھا، وہ برباد ہو، وہ برباد۔ اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں جس ہیکل کو بڑے ناز و نخرے کے ساتھ بنایا گیا، عالی شان بنایا گیا، جاہ و جلال والی مسجد
ہیکل بنایا گیا، آج صرف اس کی ایک دیوار باقی ہے، اس کی صرف ایک دیوار باقی ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر یہودی دعا کرتے ہیں، یہودی دعا کرتے ہیں، اور اس کی تعمیر کے لیے، اس کی بحالی کے لیے، اس کی دوبارہ شان و شوکت کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں وہ وقت معاف کر جب ہم نے اس پر نگاہ نہ کی۔ اور یہی یسوع سکھانا چاہ رہا تھا کہ جب تم پر نگاہ کی گئی، کاش یہ لوگ، کاش یروشلم کے باسی، کاش اسرائیل کے باسی اس وقت یسوع کو پہچان لیتے کہ ہمارے پاس جو آیا ہے وہ کوئی عام نبی نہیں، وہ عام شخص نہیں، وہ دنیا کا نجات دہندہ، وہ سلامتی کا بادشاہ، اور وہ ہمارا مسیحا ہے۔ یہ مسیحا نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے، یسوع کو مسیحا نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے، مسیحا تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں پر اتنا بڑا ظلم ہوا، ان کے شہر کی بربادی ہوئی۔ کاش وہ اس دن، اس سمے اس شہر کو بچا لیتے، اپنے آپ کو بچا لیتے، اپنے بچوں کو بچا لیتے، اپنی نسلوں کو بچا لیتے، اور یسوع کو اپنا مسیحا تسلیم کرتے۔ اسی لیے یسوع مسیح فرماتے ہیں، کاش تو اسی دن میں ان باتوں کو یاد کرتا جو تیری سلامتی کی۔ یہ سلامتی کی باتیں، کیونکہ یسوع صلح اور سلامتی کا بادشاہ تھا، لیکن انہوں نے یسوع کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کیا۔ لیکن جنہوں نے یسوع کو بادشاہ تسلیم کیا اور انہوں نے بلند آواز سے کہا تھا، عالم بالا پر مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر سلامتی اور عالم بالا پر چلا۔ لوگ تھے تیار، کچھ لوگ تیار تھے یسوع المسیح کو اپنا بادشاہ اور مسیحا تسلیم کرنے کے لیے، اور لکھا ہے وہاں جب یہ نعرہ لگایا گیا لوگوں کی طرف سے، تو فریسیوں میں سے بعض نے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو جھڑک، اپنے شاگردوں کو منع کر، اپنے لوگوں کو باز کر کہ یہ نعرہ نہ لگائیں، یہ نعرہ نہ لگائیں، نعرہ نہ لگائیں۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے بڑے جرأت کے ساتھ جواب دیا اور کھڑے ہو کر کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ بھی رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے، اگر یہ چپ بھی رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے، ایک ایک پتھر سے آواز آئے گی، ایک ایک زمین کے ذرے سے آواز آئے گی، مٹی کے ذروں سے آواز آئے گی، درختوں سے آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر سلامتی اور عالم بالا پر چلا۔ یہ آواز آئے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے یسوع کی آنکھوں میں آنسو، یسوع رویا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی قوم ہے جس کے لیے نسلوں سے خدا اپنے بندوں کو بھیجتا رہا، نبوتیں کرتا رہا، پیشن گوئیاں کرتا رہا، بتاتا رہا
کہ تمہارے لیے میں ایک مسایہ بھیجوں گا، لیکن انہوں نے اس مسایہ کو قبول نہ کیا، اور اس مسایہ کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے آج دیکھو وہ شہر کیسا۔ کبھی سکون کی آواز آئی ہے اس دھرتی سے؟ امن کی آواز آئی ہے کبھی؟ آج تک اس دھرتی سے سلامتی اور امن کی آواز نہیں آ رہی، افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ آج بھی دیکھ لو، کبھی کوئی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، قوموں پر قومیں چڑھائی کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات میں، دیکھ لو اسرائیل پر کیا نہیں ہو رہا، اور خاص طور پر ہم اس شہر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جسے سلامتی کا شہر کہا گیا تھا، وہ بھی اس طرف ڈاواں ڈول شہر پڑا ہے۔ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ سارا کچھ کیونکہ یسوع کی پیشن گوئی، یہ میرے کہنے کی پیشن گوئی نہیں، یہ آپ کے کہنے کی پیشن گوئی نہیں، یہ جو خدا کا شہر ہے جسے خدا نے سلامتی کے لیے بنایا تھا، انہوں نے خود ہی بربادی کی طرف اس کو لے جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے کیونکہ یسوع نے خود کہا ہے، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے، وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے، اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو تجھ میں ہیں خاک میں ملائیں گے، اور وہ تجھ میں پتھر پر پتھر نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا، وہ بچانے کی آج بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے بھی تو الفاظ ہیں، اسی شہر نے یسوع کو مسلوب کیا، اسی شہر نے یسوع کو مسلوب کیا، اسی شہر نے یسوع کو قبول نہیں کیا، اسی شہر نے یسوع کو تنگ کیا، اپنے نجات دہندہ کو مسلوب کر دیا، قتل کر دیا، اپنے مسیحا کو قتل کر دیا، اور اسے نہیں مارا، اور اس کی بڑی سزا آج وہ بھگت رہے ہیں، بڑی سزا بھگت رہے ہیں۔ اور مسیح یسوع اسی لیے اس شہر پر گیا، اسی لیے ان لوگوں پر گیا، اور اس کے رونے کی وجہ ہمدردی تھی، یسوع کے رونے کی وجہ پیار تھا، یسوع کے رونے کی وجہ ان کی نجات تھی، کہ میں اس شہر کو، ان لوگوں کو بچانے کے لیے آیا، لیکن یہ لوگ بچنا نہیں چاہتے، میں ان کا نجات دہندہ بن کر آیا، لیکن انہوں نے اس نجات کے پیغام کو قبول نہ کیا۔ آج ہم بھی اپنے اپنے شہروں کو، اپنے گھر کے شہر کو غور سے دیکھیں کہ خدا کا کلام ہمارے دلوں میں یا ہمارے گھروں میں آنا چاہتا ہے، ہمارے بچوں میں آنا چاہتا ہے، ہمارے خاندانوں میں آنا چاہتا ہے، تو کیا ہم اس خداوند کو، اس یسوع کو جو میرا اور آپ سب کا مسیحا بھی ہے اور نجات دہندہ بھی ہے، کیا ہم بھی اس وقت کے یروشلم کے باسیوں کی طرح اگنور کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو آج بھی یسوع جس طرح کہتے ہیں نا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹاتا ہوں تاکہ میرے لیے کوئی دروازہ کھولے۔ تو اگر آپ دروازہ بند رکھیں گے، اپنے دل کا دروازہ بند رکھیں گے، اپنے ایمان کا دروازہ بند رکھیں گے، اپنے گھر کا دروازہ بند رکھیں گے، اپنے خاندان کا دروازہ بند رکھیں گے، اپنے محلے کا دروازہ بند رکھیں گے، اپنی بستی کا دروازہ بند رکھیں گے، تو یسوع بار کھڑا ہو کر
اس شہر کی طرح کہے گا۔ اور جب وہ نزدیک آیا تو شہر کو دیکھ کر اس پر اسی طرح وہ میرے لیے روئے گا کہ میں نے اس کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولا۔ اسی لیے وہ آپ کے لیے روئے گا کہ آپ نے اپنے گھر کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا۔ وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ اندر آنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے اپنا دروازہ بند کیا۔ ہم زکئی کی طرح بن جائیں نصیر، ہم زکئی کی طرح بن جائیں جو گناہگار تھا، جس کے پاس دولت اور پیسہ تو ضرور تھا، ہر چیز تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس نے اپنے عہدے کا فکر نہیں کیا کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں دولت مند ہوں، میں شہرت رکھتا ہوں، میری سنی جاتی ہے، میری مانی جاتی ہے، میں حکومت میں یا رومیوں کے لیے کام کرتا ہوں اور میری عزت ہے، اور میں کیا کرنے لگا ہوں؟ وہ ایک درخت پر چڑھ گیا، ایک درخت پر چڑھ، اس نے اپنے قد کو یسوع کے سامنے حائل نہیں ہونے دیا، دیوار نہیں بنائی۔ میں کیا کروں، میرا قد چھوٹا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا یسوع۔ اس نے اپنے قد کو ایک سائڈ پہ کیا اور اپنی جرأت کو، اپنے حوصلے کو، اپنی لگن کو بلند کیا اور درخت پر چڑھ گیا۔ وہ جتنا چھوٹا تھا اس سے اوپر ہو گیا، کئی گنا اس سے بڑا ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ یسوع آ رہا ہے۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں، اسی وقت یسوع کے دل میں آ گیا، یسوع کے ذہن میں آ گیا کہ میرے انتظار میں کوئی کھڑا، میرے انتظار میں کوئی کھڑا۔ آج خدا کا ایک بیٹا وہ نجات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا۔ یہ جو کھو گیا ہوا ہے، یہ جو بھٹک گیا ہوا ہے، آج وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ تو جب درخت کے پاس گیا تو یسوع نے کیا کہا؟ زکئی نیچے اترا، نیچے اترا، نیچے اترا۔ اور جب زکئی نیچے اترا، اس نے کہا میں تو دیکھنا چاہتا تھا، میری تو کوئی تمنا نہیں تھی کہ یسوع میرے ساتھ گفتگو بھی کرے، میرے ساتھ کلمات کرے گا، میری تو یہ چاہت بھی نہیں تھی۔ میری چاہت تو صرف ان دیدوں کی تھی، ان آنکھوں کی تھی کہ میری آنکھیں یسوع کا دیدار کریں، یسوع کو اپنے یسوع کو دیکھے۔ اور یسوع نے کتنا بڑا میرے لیے اپنا دل کھول دیا اور اسے کہا نیچے آ، آج مجھے تیرے گھر جانا، آج تیرے گھر جانا۔ تو درخت پر مجھے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن میں تیرے گھر جانا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ اس کے گھر میں گیا تو کیا لکھا؟ سارے محفل بیٹھی ہوئی ہے تو زکئی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، دیکھا، اور اس نے کہا بے شک میں گنہگار آدمی، بے شک میں گنہگار آدمی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی سے نہ حق لیا ہے تو اس کے 4 گنا ادا کروں گا۔ تو یسوع کا دل کھل گیا، پہلے ہی کھلا ہوا تو اس سے اور کھل گیا اور مضبوط ہو گیا، اور یسوع نے کہا آج اس گھر میں، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، نجات آئی ہے۔ اور یہی یروشلم اگر کہتا، یروشلم کے سارے باسی یہی کہتے
یہ شہر کہتا کہ ہمارا نجات دہندہ آیا ہے، تو یسوع کو رونا نہ ہو، اور یسوع خوشی سے پورے شہر کو قبول کر لیتا، اور آج اس کی بربادی نہ ہو۔ وہ ہیکل بھی قائم رہتی، وہ شہر بھی قائم رہتا، وہ دیس بھی قائم رہتا، اگر انہوں نے یسوع کو قبول کر لیا ہوتا۔ انہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا، اس لیے وہ بربادی کا منہ دیکھ رہے۔ اور آج ہم میں سے بھی جو یسوع کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، اپنی تبدیلی کا نہیں سوچتے، بدلنا نہیں چاہتے، تو آج بھی یسوع ہم پر رو رہا ہے، آج بھی مجھ پر اور آپ پر رو رہا ہے، اگر ہم اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم نہیں کرتے، آج بھی ہم اگر اسے مسیح اپنا تسلیم نہیں کرتے، تو آئیں خدا سے دعا کریں کہ ہم اپنے گھروں کے دروازے، اپنے خاندانوں کے دروازے، اپنی بستیوں کے دروازے، اپنے دل کے دروازے یسوع کے لیے کھلے رکھیں، جس طرح زکئی نے اپنے دل کو کھول دیا، اپنے گھر کو کھول دیا، اپنے مال کو کھول دیا، اپنی دولت کو کھول دیا، کہ یہ سارے بورے اب دے دو، غریبوں کو دے دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں، اب مجھے اس نے امیر نہیں کرنا، میری دولت نے مجھے امیر نہیں کرنا، مجھے بیان کرنا ہے میرے نجات دہندہ نے۔ اس لیے اس نے یسوع کو ترجیح دی، اپنے مال کو ترجیح نہیں دی، مال کو ترجیح نہیں، اس نے یسوع کے نام پر سارا کچھ دے دیا۔ چل آئیں ہم بھی اپنے آپ کو یسوع کے لیے خرچ کرنا سیکھیں، یسوع کے لیے دینا کچھ سیکھیں۔ یہی مسیحیت ہے ہماری، جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے بانٹتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے، تاکہ ہم یسوع کو دکھی نہ دیکھیں، پریشان نہ کریں، کیونکہ اگر ہم پریشان کرتے ہیں تو پھر اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ جس طرح یروشلم کے لیے یسوع رویا، وہ میرے لیے بھی روئے گا اور آپ کے لیے بھی روئے گا، لیکن اگر خوشی کے ساتھ ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ خوش ہوگا، اور اسے ہم جلال کا بادشاہ، اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اتاریں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔